نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ نکاح کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر ایک مقام بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں ہزاروں کے حساب سے بیٹھی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ ہم شادی کب کریں گے جب ہمارا جہیز پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا کہ آپ ایک ٹرک بھر کے جہیز کر دیں؟ ہم ہندو کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ہم ہندوؤں کو ڈرامے دیکھتے ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج دیکھتے ہیں، پھر ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بھئی آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام کی، دین کی نعمت عطا کی، یاد رکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے دین اور اسلام۔ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں۔ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی چھوٹا کام بھی بغیر سیکھنے کے نہیں آتا، تو دین بہت بڑا ہے۔ اس دین کی خاطر محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ساقی، کوثر، شافی، مشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، یہ دین اس کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم ایک ٹرک بھر کے جہیز کا تم لوگوں اپنی بیٹیوں کو دو، بلکہ شریعت کا طریقہ تو یہ ہے کہ چند افراد لڑکی کی طرف سے آئیں اور چند افراد لڑکے کی طرف سے آئیں اور مسجد کے اندر نکاح کریں اور رخصتی کر لیں، اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ کر لیں۔ آج ہم نے یہ غیر رسمی جو چیزیں شروع کر رکھی ہیں، جی ہمارے پاس جہیز ہوگا تو پھر ہم شادی کریں گے، لڑکا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ بھئی رزق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کو لڑکے کے باپ سے بندہ پوچھے، اس کے ماں سے پوچھے، بھئی تم لوگوں کو رزق کس نے دیا ہے؟ تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں کس نے دی ہیں؟ اس اللہ نے دی ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس مالک اور خالق نے بغیر حساب کتاب کے آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ان کو بھی عطا کرے گا، کم از کم یہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج جتنی بھی رشوت خوری ہو رہی ہے، دیکھیں کہ بھائی چوری کرتا ہے، باپ رشوت لیتا ہے، بھائی ڈاکہ مارتا ہے، اس جہیز کی خاطر ڈاکہ بھی مارا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اتنا جہیز دو گے تو پھر شادی تمہاری کمپلیٹ ہوگی۔ یہ ہم نے ہندو لوگوں کے ڈراموں کو دیکھ کر ہم نے بھی اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے جتنی سادگی سے نکاح ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر برکت ہوگی، جتنی فضول خرچی سے نکاح ہوگا یاد رکھیں اس کے اندر پھر پریشانیاں بھی اتنی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ان فضول اور لغویات چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے دین کی، دنیا کی، ایک پھول کی مانند ہے وہ 20 سال 22 سال 25 سال 18 سال اس پھول کی وہ پرورش کرتا رہا، ابھی وہ پھول اتار کے آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ آپ نے ایک باغیچے کے اندر ایک پھول لگایا ہے اور آپ کا دل گوارا کرے گا کہ جس وقت وہ پھول خوبصورت ہو میں کسی کو دے دوں؟ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے کبھی بھی نہیں آپ دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا گھر بنتا ہے۔ تو اس لیے ان بدبختوں سے بھی درخواست ہے کہ کسی چیز کا ڈیمانڈ نہ کیا کرے، یاد رکھیں۔ نکاح کر کے لڑکی اپنے گھر میں جب جاتی ہے، جس وقت نکاح ہوتا ہے اس کا گھر وہ ہو جاتا ہے، اس کے خاون کا، اس کے ہسبینڈ کا جو گھر ہوتا ہے
اس بچی کا وہ گھر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہے اس میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والو، تمہیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ رزق کس نے دینا ہے؟ رزق اللہ نے دینا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اتنا جہیز دو گے تو پھر ہم شادی کریں گے۔ سب سے مین چیز یاد رکھیں، دینداری کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اگر لڑکی کے لائف میں دین ہے، لڑکے کی لائف میں دین ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، دین کو فالو کرتا ہے، تو یاد رکھیں زندگی آسان گزرے گی۔ تو اگر دین اسلام زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر پریشانیاں ہوں گی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔